أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى: من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين. الصلاة والسلام عليك يا أكرم الأولين والآخرين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه اجمعین. عزیزان گرامی قدر، اس وقت ہم حاضر ہوئے ہیں محترم بہار حسین صاحب کی والدہ مائدہ جو کہ انتقال فرما چکے ہیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو چکی ہیں. ان کی دعا کے لیے، ان کے لیے بخشش اور مغفرت اللہ رب العزت کی بارگاہ سے طلب کرنے کے لیے ہم سب یہاں جمع ہیں. زندگی بہت 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 ہی محدود ہے. ہر ایک نے یہاں سے جانا ہے. آج وہ چلی گئی ہے، کل ہم نے بھی باقی نہیں رہنا. سب سے پہلے تو خلاق عالم کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں، یہ التجا کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں، یہ درخواست کرتے ہیں کہ مالک و مولا مرحومہ غفورہ کہ گناہوں کو معاف فرما دے، ان کی بخشش فرما دے، ان کی مغفرت فرما دے، ان کی کوتاہیوں سے، غلطیوں سے، لغزشوں سے اے باری تعالیٰ تو درگزر فرما. تو درگزر فرمانے والا ہے، ان کے حال پر رحم فرما. تو رحم فرمانے والا ہے. میرے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری کی پوری امت کی بخشش فرما. ہم سب کو قیامت کے دن حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. اس وقت جس موضوع پر میں کچھ کلمات آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. اس پیغام کو دھیان سے سنیے. یہ سلسلے چلتے رہتے ہیں، اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. ان سلسلوں میں جو پیغام پہنچانا چاہتا ہوں اس پر اگر توجہ مبذول ہوگی تو انشاءاللہ یہ مرحومہ کی بخشش کی دعا کے لیے آئے ہیں، وہ بھی شرف حاصل ہو جائے گا اور یہاں سے کچھ
تصدیق کر جائیں گے۔ اس وقت جس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں، موضوع یہ ہے کہ کامیابی کیا ہے۔ اللہ نے کامیابی کا معیار کیا عطا کیا ہے اور ہم کسے کامیابی سمجھتے ہیں؟ ہمارے نزدیک کامیابی یہ ہے کہ ہم نے اپنی اسٹڈی کو اچھا کر لیا ہے، ہم ہائی کوالیفائڈ ہو گئے ہیں، ہم نے بیچلر کے بعد ماسٹر کی ڈگری حاصل کر لی ہے، ایم فل کیا ہے، پی ایچ ڈی کر لی ہے، ڈاکٹریٹ کی ہے، پوسٹ پی ایچ ڈی کر لی ہے، ڈاکٹر بنے ہیں، انجینئر بنے ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن گئے ہیں، سی ایس ایس کر لیا ہے، بزنس مین ہے، بزنس وسیع ہو گیا ہے، اتنا وسیع ہو گیا ہے کہ اس کو سنبھالنے اور اس کو کاؤنٹ کرنے کے لیے اکاؤنٹنٹ چاہیے، لینڈ لارڈ ہو گئے ہیں، زمینیں ہیں، جائیدادیں ہیں، مال و متاع ہے، کارخانے ہیں، کوٹھیاں ہیں، گاڑیاں ہیں، بینک بیلنس ہیں، معاشرے کے اندر ایک ہمارا رہنے کا ایک معیار ہے، جس گاڑی میں بیٹھ کر گزرے دنیا انگلی اٹھا کر کہتی ہے دیکھو ہو جا رہا ہے، اتنا مال ہے، اتنا متمول ہے، اتنا امیر ہے، اتنا کبیر ہے، اتنا بڑا ہے، ہاں یہ شخص کامیاب ہے۔ ہمارے نزدیک مال اور متاع، پیسہ، لگزریز، دنیا کے معاملات، اگر اس میں ہم نے کامیابی پا لی، عہدہ بڑا مل گیا، پارلیمنٹ تک پہنچ گئے، اس سے آگے نکل گئے، کرسی ہمارے پاس بڑی آ گئی، اور دنیا کی جو ظاہری چیزیں اگر وہ ہم نے پا لی تو ہم اسے سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ ایک معیار ہے اور اس سے آگے بندہ دیکھتا نہیں ہے۔ اب میں یہاں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ معیار غلط نہیں ہے اور صحیح بھی نہیں ہے، نہ یہ صحیح ہے یہ نہ غلط ہے، کیونکہ میں نے منفی چیزوں کی بات نہیں کی کہ جو شراب پیتا ہے، جو سود کھاتا ہے، جو حرام کاری کرتا ہے، اس کو ہم معیار نہیں بنا رہے، میں عام روٹین کی بات لے رہا ہوں، دنیا کی بات ہے، نہ یہ صحیح ہے نہ یہ غلط ہے۔ اگر یہ سب کچھ ہے اور اس کے ہونے کے بعد مال و متاع بھی ہے، بینک بیلنس بھی ہے، جاہ و جلال بھی ہے، عہدہ و اقتدار بھی ہے، اس کے بعد اگر یہ بندہ اٹھتا ہے، ادھر وہ بلاتا ہے، اللہ اکبر کی صدا آتی ہے، ادھر آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آنا بندے کامیابی کی طرف آ، کامیابی کی طرف آ، حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ۔ سکسیسفل اللہ دیکھنا چاہتا ہے، تمہیں کامیاب و کامران دیکھنا چاہتا ہے۔ جب اس نے یہ آواز سنی اور دنیا کے جس عہدے پر بیٹھا تھا، جس مرتبے پر بیٹھا تھا، جس کرسی پر بیٹھا تھا، جتنا مصروف تھا، جتنا بظاہر بڑا تھا، مگر اپنی بڑائی کی ساری مسنتیں چھوڑ کر رب ذوالجلال کی بارگاہ کی بڑائی میں آ گیا اور آ کر سر کو سجدے میں رکھ دیا، تو یہ بندہ کامیاب، یہ کامیاب ہے۔ اللہ نے اس سے نہیں روکا کہ تم اپنی دنیا نہ بناؤ، یہ بالکل غلط تصورات ہیں کہ جو ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا حاصل نہ کرے، نہیں، قرآن مجید نے تو جو نقطہ سمجھایا ہے وہ یہ سمجھایا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ، جب بھی اپنے مولا سے مانگو، اپنے رب سے مانگو، ہاتھ اٹھاؤ، جھولی پھیلاؤ تو صرف رب کے سامنے پھیلاؤ، اور جب رب کے سامنے جھولی پھیلاؤ تو اس سے مانگو تو پہلے کیا مانگو؟ فرمایا
दुनिया हसन, ऐ मालिक व मौला मेरी दुनिया को हसीन कर दे, मेरी दुनिया को खूबसूरत बना दे, मेरी दुनिया अच्छी कर दे। फरमाया कि जो ये मांगता है और ये मांग कर रुक जाता है, ठहर जाता है, इसके बाद आगे कुछ नहीं मांगता, फरमाया आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं है, ये बर्बाद हो गया। ये बर्बाद। मोमिन की क्या शान है, मोमिन की क्या शान है, मुस्तफा अलैहि तहियत व सना के गुलाम की क्या शान है, उसकी शान ये है, फरमाया वो जब मांगता है, झोली फैलाता है, मौला से रजू करता है, पलट कर अपने अल्लाह को तकता है और मांगता है, दुआ के लिए हाथ उठाता है, तो यूं उठाता है, रब्बना आतीना फी दुनिया हसनतुन व फिल आखिरति हसनतुन व क़िना अज़ाबन नार। ऐ मेरे रब, ऐ मेरे मौला, ऐ मुझे पालने वाले, ऐ मेरे पालनहार, ऐ मेरी परवरिश करने वाले, ऐ मुझे स्टेप बाय स्टेप परवान चढ़ाने वाले, ऐ मेरे रब मेरी दुनिया भी हसीन कर दे। जब ये हसीन कर दे तो उसके साथ मौला सिर्फ हुस्न दुनिया न देना, मेरी आखिरत भी हसीन कर दे, मेरी आखिरत भी संवार दे। और ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह मुझे आग के अज़ाब से बचा लेना, बचा लेना। कामयाबी ये है, ये कामयाबी। अब ये कामयाबी हमें कैसे नसीब हो, ये कामयाबी जब हमें नसीब कैसे हो, उसका तस्वुर क्या है। आइए कुरान मजीद से पूछते हैं कि अब बंदे ने कामयाबी किसका नाम हुआ? तीन बातों। एक, दुनिया के अंदर कामयाब हो, ये ना हो कि मुआशी तौर पर वो मांगता फिर रहा हो। इस्लाम बेघर पैदा नहीं करना चाहता, भिखारी नहीं बनाना चाहता। इस्लाम ने हुक्म दिया है कि कमाओ मगर सिर्फ न कमाओ, हलाल कमाओ मगर सिर्फ हलाल कमा कर रुक ना जाओ, कमाने का मकसद पता हो कि मैं ये कमाई न कर रहा, ये कमाई है तो फिर ये भी पता होना चाहिए कि आए सही तरीके से, ये हलाल हो गई, लगानी कहाँ है ये भी पता हो, किस मकसद के लिए कमा रहा हूँ ये भी पता हो, इसे सर्फ कहाँ करना है ये भी पता हो। ये स्पेंड करने के बाद मौला की बारगाह में जाकर अकाउंटेबिलिटी होनी है, मेरा मुहासबा होना है, मेरा एहतसाब वहाँ होना है, अल्लाह ने पूछना है मुझसे, पूछना है कि ये कहाँ से कमाया था, कहाँ पे लगाया था, इसका उसे शऊर। अब याद रखें, इस मुद्दे को समझिए। वो क्या कि कामयाबी के तीन ज़ाविये, कामयाबी के तीन ज़ाविये। पहला ज़ाविया ये है कि उसकी दुनिया हसीन, कसबुल हलाल, फरीदतुल माल। ये जो फराइज़ पंजगाना है, नमाज जब पढ़ते हो और ये जो बाकी 5 चीज़ें हैं ये जब अदा कर लेते हो तो इसके बाद सबसे बड़ा फरीज़ा क्या है? सबसे बड़ा फरीज़ा ये है कि तुम रिज़्क़ हलाल हासिल करो। और ये इतना रिज़्क़ हलाल होना चाहिए कि किसी के सामने तुम्हें हाथ न फैलाने पड़े, तकना न पड़े, स्ट्रगल करनी है। दो जिद्दोजहद कुरान मजीद ने बयान की, एक इनफरादी, एक इज्तिमाई। फर्द वाहिद से कहा लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो मेहनत करता है, जिसकी कोशिश करता है। अगर आप हाथ पांव छोड़ देंगे, बैठे रहेंगे और ये समझेंगे कि हमें मिल जाएगा, नहीं, अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया है, ये फर्द वाहिद के लिए है। अगर आप अकेले हैं तो स्ट्रगल करें। अब आपने देखना ये स्ट्रगल आप किस रास्ते पर करते हैं, अब शुरुआत कहाँ से करते हैं, हराम से करते हैं या हलाल से करते हैं। दूसरा, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम, अल्लाह किसी कौम की हालत को नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत को न बदले। तो दोनों जिहतों से मेहनत चाहिए। अब ये मेहनत, जब ये पहली मेहनत दुनिया के अंदर आपको दुनिया आपकी हसीन होनी चाहिए। ऐसी नहीं हो कि ऐसे शोबे ना इख्तियार कीजिए जहाँ हराम हो, जहाँ रिश्वत हो, जहाँ सूद हो, उसे ना इख्तियार कीजिए। ऐसे शोबे भी ना इख्तियार कीजिए कि जहाँ आपका 2 वक्त का गुजर ना हो और लोगों से मांगना पड़े।
ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر کسی کی مجبوری ہو جائے وہ اس حال میں پہنچا ہوا ہو تو باقی متمول امیر افراد پر حکم ہے کہ ان کی مدد کرو. پوچھا جائے گا تم سے تمہارے ہمسائے کیسے تھے، پوچھا جائے گا کہ تمہارے گھر میں کھانا پکتا تھا تو ہمسائے کے بچے بھوکے کیسے تھے، پوچھا جائے گا. یہ شعور چاہیے، یہ شعور. تو پہلے دنیا کو حسین بنانا ہے. یہ تصور ہی غلط ہے کہ یہ اب ماڈرن سائنسز کو، یہ ماڈرن علوم کو، یا ان چیزوں کو، یہ ماڈرن جہت میں بزنس کو اپنا کیجیے، ہر چیز کیجیے، مگر بس اس میں ایک پہلو ذہن میں رکھنا ہے، حلال ہونا چاہیے. اسے ذہن میں رکھ کر چلیے. پھر یہ کہ اس حلال کو آپ نے سپینڈ کہاں کرنا ہے، لگانا کہاں ہے، یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے. اگلی بات، اب دنیا کو طلب کر کے آخرت کو بھولنا نہیں ہے. وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ، میری آخرت، اب آخرت کیسے حسین ہوگی. اور آخری چیز کامیابی کی بتائیں، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، کہ آگ کے عذاب سے بھی بچ جاؤں. یہ بندہ جب قبر میں داخل ہو تو یہاں بھی عذاب سے بچ جائے، یہ جب محشر میں کھڑا ہو تو عذاب سے بچ جائے. اور جب یہ آخرت میں جائیں تو جب اس کا نتیجہ ہو اینڈ لیس لائف میں داخل ہونے لگے، نہ ختم ہونے والی جب زندگی ملنے لگے تو یہ کہیں جہنم کا ایندھن نہ بن جائے. ارے اس بندے کو تو جنت کے اندر ہونا چاہیے، اللہ آپ کو جنت میں دیکھنا چاہتا ہے. اب اس کا فارمولہ بتا رہا، فرمایا من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فقد فاز فوزا عظیما، بس وہ بہت بڑی کامیابی کو پا لے. تو کامیابی کا معیار جتنا بلند رکھیں گے، اسے بڑھاتے چلے جائیں گے، تو وہ آپ کو بالآخر لے کر آپ کی منزل تک پہنچے گی. وہ منزل کیا ہے؟ وہ منزل اللہ ہے. اور اللہ سے ملاقات، خوشگوار ملاقات کہاں ہونی ہے؟ وہ جنت میں ہونی ہے. تو وہ جنت میں پہنچنا ہے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. فرمایا کہ اب یہ تم اس بڑی، اس عظیم کامیابی کو کیسے پا سکتے ہو؟ تو فرمایا راستہ تو ایک ہی ہے. کون سا؟ من یطع اللہ ورسولہ، من یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے. اب یہاں یہ نقطے کو ذہن میں رکھیں، کیا یہ اللہ کی اطاعت جدا ہے اور رسول کی اطاعت جدا ہے؟ نہیں، یہ جدا تھوڑے. فرمایا یہ ایک ہی بات ہے، رخ دو ہے، ادھر محب ہے ادھر محبوب ہے، ادھر مولا ہے ادھر مصطفیٰ ہے، ادھر احد ہے ادھر احمد ہے، ادھر سمد ہے ادھر محمد ہے. یہ جدا تھوڑے ہیں، یہ بھی الگ تھوڑی بات ہے. میں اطیعوا اللہ و رسولہ، کامیابی چاہیے، لعلکم تفلحون، کامیابی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیجیے. رحم چاہیے، لعلکم ترحمون، چاہتے ہو کہ تم پر رحم کیا جائے تو کیا کرو؟ اطیعوا اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی. کامیابی چاہیے، فقد فاز فوزا عظیما، کامیابی چاہیے تمہیں تو کیا؟ من یطع اللہ و رسولہ، جو اللہ اور اس کے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو جدا ہے. اطاعت الہی کی اور چیز ہے، اطاعت رسول کوئی اور چیز ہے. فرمایا نہیں، تم دیکھتے نہیں ہمارے فرمان کو، ہم نے بول تو دیا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اس رسول کی اطاعت کر لی بس اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. جو مصطفیٰ کا ہو گیا وہ خدا کا ہو گیا، جو در مصطفیٰ پر آ گیا وہ سمجھو اس نے حکم خدا مان لیا. مرکز ایک بنا دیا، کون؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. مرکز ایک بنایا، محور ایک بنایا، نقطہ ایک دیا، پوری کائنات کو ایک ہی نقطہ دیا. وہ کیا دیا؟ اس نقطے کا نام، اس مرکز کا نام، اس محور کا نام ایک ہی ہے. وہ ایک ہی حسین ہے، ایک ہی دلبر ہے، اور اس کا نام ہے محمد مصطفیٰ. یہ قرآن ہے، عشق مصطفیٰ کے جام گھول 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 کر اہل ایمان کے دلوں میں انڈیل رہا ہے. یہ قرآن ہے.
اور یہی میرے آقا کا فرمان ہے، فرمایا کہ من اتا محمد فقط اضل ومن عصا محمد فقط اضل ومحمد فرقۃ بین الناس، وہ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم بخاری و مسلم متفق علیہ۔ فرمایا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور محمد ہی تو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو اچھے اور برے کے درمیان فرق اور امتیاز۔ ایک ہی نقطہ دین کا خلاصہ سمیٹ کر آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں، قرآن مجید کا خلاصہ، احادیث طیبہ کا ایک ہی نقطہ، ایک ہی مرکز، ایک ہی محور، نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی قرآن نے کئی انداز میں بیان کیا، کبھی بولتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہا کہ ایک ہی میرے محبوب کو تکتے رہنا، ایک ہی اس کی زندگی کو دیکھنا، حسن تو سارا سمیٹ کر ہم نے وہاں رکھا ہے، وہ اسوہ ہے، اس اسوہ کو اللہ اسوہ حسنہ کہہ رہا ہے۔ کس کا اسوہ ہے وہ؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نقطہ وہی ایک، مرکز ایک، محور ایک۔ اللہ تعالیٰ سب کو جمع کہاں فرما رہا ہے؟ مصطفیٰ کے قدموں میں، سمیٹ کر لا کہاں رہا ہے؟ مصطفیٰ کے قدموں میں۔ بندے نے پوچھا مولا تجھ سے محبت کرنا چاہتا ہوں، اے اللہ تجھ سے محبت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا اچھا مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے؟ جی بھائی تعالیٰ تجھ سے محبت کرنا ہے۔ کہتا ہے اچھا مجھ سے محبت ہے نا تو آپ میرے محبوب کے دروازے پہ آ جائیں، میرے محبوب کے قدموں میں آ جائیں۔ قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، ابھی فرما دینا ان سے اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں فاتبعونی، بس انہیں بتا دیں کہ آپ کے دروازے پر فاتبعونی، بس میری اتباع کرو، میرے نقوش پا پر چلو، میرے قدموں میں آ جاؤ۔ مرکز ایک دیا قرآن میں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ یحببکم اللہ۔ پہلے تم اللہ سے پیار کرنا چاہتے تھے، اب اللہ کہے گا اے بندے تو میرے محبوب کے دروازے پہ آیا بیٹھا ہے نا، بڑا پیارا لگ رہا ہے۔ یحببکم اللہ، اب اللہ اسے اپنا محبوب بنا لے گا۔ اب اللہ کہتا ہے کہ مجھے اس بندے سے محبت ہو گئی ہے، کیوں ہوئی ہے؟ کہ یہ میرے مصطفیٰ کے دروازے پر بیٹھا، یہ میرے مصطفیٰ کے قدموں سے لکھتا ہوا۔ بات کو سمیٹتا ہوں، ایک حدیث صاحب سے شیئر کر کے گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ میں نے جو پیغام دینا تھا دے دیا ہے۔ سبحان یہ طارق بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ مدینہ کے مضافات میں آئے ہوئے تھے، مدینہ کے قریب ایک جگہ، وہاں رکے ہوئے تھے، ہمارا پورا قافلہ رکا ہوا تھا۔ ہمارے پاس اونٹ تھے، ہم وہ بیچا کرتے تھے، تو وہاں جو ہے نا ایک حسین ایک جمیل شخص جو ہے نا ہمارے اس قافلے میں آ گیا، اور آ کر انہوں نے ایک سرخ اونٹ پسند کر لیا۔ اب انہوں نے اونٹ کو پسند کیا اور اونٹ کے مالک سے اب وہ گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ اونٹ کا مالک جو ہے اس پیکر جمیل کو تکتا جا رہا، وہ اسے دیکھے جا رہا اس کے چہرے میں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ بات تو دراصل یہ ہے کہ پورے قافلے کا یہی عالم تھا، پورے قافلے کی یہی حالت تھی کہ وہ اس حسین کو دیکھے جا رہے تھے سارے۔ اب وہ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ اونٹ بیچو گے؟ وہ دیکھ اس حسن کے ٹکڑے کو رہا ہے، دیکھ اس مکھڑے کو رہا ہے، مگر وہ کہہ جی بیچو گا، بھی اتنے میں بیچو گے، کتنے میں بیچو گا؟ اسے ہوش نہیں ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اچھا بھی میرے پاس اس وقت کیش نہیں ہے، دے دو گے مجھے؟ ہاں دے دوں گا۔ اچھا میں جا کر بھیج دوں گا، کیش لے جاؤں؟ لے جائیں۔ مستدرک امام حاکم میں یہ حدیث ہے، صحیح ابن حبان میں یہ حدیث ہے، متعدد کتابوں کے اندر میں سب ریفرنس بس یہ دو حوالے میں دیتے ہیں اس حدیث کے جو بولتے جا رہے ہیں وہ جی جی کہتا جا رہا ہے، حتیٰ کہ قافلے والوں نے دیکھا کہ وہ اونٹ لے کر چل دیا حسین، وہ پیارا وہ دل ربا وہ جمیل اونٹ لے کر چل پڑا، لے کر قافلے سے چلا گیا۔ جب اب اسے سارا پورا قافلہ انہیں دیکھ رہا ہے،
جب وہ نگاہوں سے اوجھل ہوئی، وہ ہستی جب نگاہوں سے اوجھل ہوئی، اب سارے ہوش میں آئے، آپس میں گفتگو شروع ہو گئی۔ یہ کون تھا؟ ایک کو کسی نے کہا ہم نہیں جانتے، دوسرے سے پوچھا وہ کیا میں نہیں جانتا، پھر اس سے پوچھو جس نے یہ اونٹ بیچا ہے کہ آپ جانتے ہیں انہیں؟ وہ کہنے لگا نہیں میں بھی نہیں جانتا، مجھے تو معلوم ہی نہیں۔ بھئی تم نے اونٹ کیسے دے دیا انہیں؟ کوئی اتا پتا، کوئی ایڈریس، کوئی ریفرنس کی حوالہ، کوئی جان پہچان؟ نہیں میں تو کچھ نہیں جانتا۔ اب لوگوں میں بعض کی عادت ہوتی ہے اس طرح کا معاملہ ہو جائے نا تو پھر وہ لان تان شروع کر دیتے ہیں۔ تو لوگوں نے بھی اسے کہا بھی یہ ٹھیک شخص ہے، دیکھو نا اس کی حالت دیکھو، پوچھا نہیں، ایڈریس نہیں معلوم تھا، پتہ بھی نہیں پتہ تھا، پھر بھی ان کے ہاتھ پر اونٹ دے دیا، قیمتی اونٹ، سرخ اونٹ بڑا قیمتی ہوتے۔ جب یہ ایک دوسرے پر لعنت ملامت کرنے لگے تو جو سالار قافلہ تھے، قافلے کا جو سالار تھا، اس کی وائف بھی بیٹھی خیمے کے اندر تھے، وہ منظر دیکھ رہی تھی۔ قافلے کے سردار کی زوجہ جو تھی وہ بھی یہ منظر دیکھ رہی تھی اور وہ ساری گفتگو کو بھی سماعت کر رہی تھی۔ جب اس نے دیکھا لوگ آپس میں الجھ رہے ہیں تو وہ بولی لا تلاو رائے تو رجل، کیا کلمات، رائے تو رجل اشبہ بالقمر لیلۃ البدر من وجہ، کہنے لگی پردے کے پیچھے سے بولی اے لوگو، اے ایک دوسرے کو لعنت و ملامت کرنے والوں، لعنت و ملامت نہ کرو نہ کرو۔ میں نے دیکھا ہے اس حسین کو، میں نے دیکھا ہے اس جمیل کو، میں نے اس کے مکھڑے کو دیکھا ہے اور میرا دل گواہی دیتا ہے کہ وہ جو زبان دے کر گیا ہے وہ اس پر پورا اترے گا۔ میں نے دیکھا تو کیسے دیکھا؟ اشبہ بالقمر لیلۃ البدر من وجہ، ہائے جب میری نگاہ اس کے چہرے پر پڑی تو مجھے تو یوں لگا کہ اس کے چہرے میں جیسے چاند ترا، لیلۃ البدر 14ویں کے چاند سا اس کا حسین چہرہ، اس کا حسن اتنا تھا۔ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ جو زبان دے کر گیا ہے وہ ویسے ہی کرے۔ گفتگو ختم ہو گئی، ڈیبیٹ ختم ہو گئی، رک گئی، بحث ختم ہو گئی، لعنت ملامت کرنے والوں کی زبانیں رک گئی، کیونکہ سالار قافلہ کی وائف نے کہا تھا۔ انتظار ہونے لگا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ادھر شام ہونے لگی تو کچھ لوگ ہمارے قافلے کی طرف آئے، انہوں نے آ کر پوچھا، اس سرخ اونٹ والے کا پوچھا تو بتایا کہ ہاں یہاں، تو انہوں نے کہا ہمارے آقا یہاں آئے تھے، یہاں سے اونٹ لے کر گئے تھے۔ کہا ہاں آج صبح ایک شخص آیا تھا، وہ لے کر گئے تھے۔ کہا اچھا، کہا کہ یہ دیکھو یہ انہوں نے تمہاری ضیافت کی ہے، تمہارے لیے کھجوریں بھیجی ہیں، یہ پورا قافلہ جو ہے یہ تناول کرے اور پھر اس کے بعد یہ اس اونٹ کی قیمت ہے، یہ تم لے لو۔ انہوں نے پوچھا کہ اے قاصد، اے آنے والے، ذرا بتا تو صحیح وہ کون تھے؟ کہا کہ میں تو غلام ہوں، وہ ہمارے آقا تھے۔ پوچھا کون تھے؟ کہا وہ محمد رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب میں بس آخری بات بھی یہاں سمیٹ رہا ہوں، آپ تک پیغام دینے کی کوشش کرتا ہوں، پھر سے اس بات کو دہراتا ہوں۔ میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو آقا جب اونٹ لے کر گئے تھے، جب آقا اونٹ لے کر گئے تو وہ کیسے لے کر گئے؟ اور پھر اس کے بعد یہ جب شام کو یہ عمل ہوا کہ جب وہ آقا نے ان کی ضیافت کی، ان کے لیے کھجوریں اور قیمت بھیجی، تو اس کے بعد یہ سارا قافلہ چلا وہاں سے، ان سے کہا کہ وہ جو آئے تھے کہ ہمیں بھی وہاں لے چلو، اور یہ سارا قافلہ چل کر مصطفیٰ علیہ تحیۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور حاضر ہو کر وہاں آقا کے قدموں میں جا کر حاضری دے کر کلمہ پڑھ کر مشرف علیہ السلام۔ اچھا اب سوال وہی کہ یہ جو آقا علیہ السلام جب وہاں تشریف لائے تھے تو حضور اونٹ لے کر کیسے چلیں گے؟ ایک دوسرا سوال اس میں یہ ہے جو
جو آپ سے شیئر کر رہا ہوں وہ یہ کہ یہ قافلہ، یہ طارق بن عبداللہ سمیت یہ سارے لوگ یہ مسلمان کیوں ہوئے، کس عمل کی وجہ سے ہوئے؟ اگر یہ دو باتیں آج امت کو سمجھ آ جائیں، امت تو یقین کیجیے امت کا دنیا کے اندر ایک مقام بن جائے گا۔ اگر ہم اس پر عمل پیرا ہو جائے نا، پھر نہ فرانس کے صدر کو خاکوں کی طرف جرأت ہوگی، نہ اسے فروغ دینے کی کوئی بات ہوگی، لیکن وہ تو ان کی بدبختی ہے اپنے لیے، جو جانتے ہیں اور جان کر کر رہے ہیں ان کی تو بدبختی ہے۔ ان شانئک هو الابتر، حضور کا دشمن ناکام اور نامراد ہے، ہو جائے گا، ہونے والا ہے، ہوتا رہے گا۔ مگر جو نہیں جانتے اور اس عمل میں پڑے ہوئے ہیں ان کے لیے میں ہدایت کی دعا کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ انہیں ہدایت عطا کرے، ایمان کی توفیق دے دے، اور اس یورپ میں پورے اسلام نے پھیلنا ہی پھیلنا ہے، پہنچنا ہی پہنچنا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، لیظہرہ علی الدین کلہ، لیظہرہ، اس دین نے تمام ادیان پر غالب آنا ہے۔ یہ آیا اس لیے، مگر کیا اس کے غلبے کے لیے جو ہماری کوششیں ہیں کیا وہ کافی ہیں؟ اب ہمیں اپنے احوال پر غور کرنا ہے۔ میں اس کے لیے سمجھا رہا ہوں دو سوال، اگر دو باتیں وہ سمجھ میں آ جائیں تو پھر سارے زاویے ہی بدل جائیں۔ وہ کیا ہے کہ پہلا نقطہ سمجھیے کہ انہوں نے اونٹ دے کیسے دیا، وہ ہر بات میں، وہ تو جانتے نہ تھے میرے آقا کو، انہیں تو نہ پتا تھا کہ یہ ختم نبوت کے تاج کو سر پر رکھنے والا ٹکڑا سامنے ہے۔ وہ تو آقا کا تعارف بھی نہ جانتے تھے، وہ تو آقا کو جانتے تک نہ تھے، پھر وہ کیسے ہر بات میں جی جی کر رہے تھے، اور پھر کس عمل نے انہیں کلمہ پڑھوایا تھا۔ یہ دوسری بات ہے۔ پہلی نقطے کا جواب یہ ہے کہ پہلا نقطہ صرف اس سے پیدا ہوا کہ انہوں نے سورۃ والضحیٰ کو چکا۔ جب سورۃ والضحیٰ کو تکا تو تکتے 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 رہ گئے، وہ حسن مصطفیٰ میں ڈوب 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 گئے، وہ حسن آقا میں گم 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 گئے، اترتے اترتے اترتے۔ ارے چہرے والضحیٰ کی بات اس لیے کی جاتی ہے کہ آقا کا عشق، آقا کی محبت دلوں میں پیدا ہو۔ جب یہ محبت پیدا ہوتی ہے تو پھر آگے آقا کی سیرت ہے، عشق مصطفیٰ کا مرحلہ رک نہیں جاتا، آگے سورت کے بعد آقا کی سیرت ہے۔ وہ سیرت کیا ہے کہ زبان سے جو بات نکالو اس پر پھر پورا اتر 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 کر دکھاؤ۔ کہ جس مصطفیٰ سے اتنا عشق کرتے ہو، اتنی محبت کرتے ہو، جنہیں اتنا چاہتے ہو، اٹھتے بیٹھتے جن کا نام لیتے ہو، جن پر درودوں کے گجرے سلاموں کی ڈالیاں بھیجتے ہو، صبح و شام جنہیں یاد کرتے ہو، یہ عشق تو کرنا 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 ہی ہے، اس کے بغیر تو چارہ نہیں، چارہ نہیں، چارہ نہیں۔ مگر کیا عشق کرنے کے بعد چپ کر کے بیٹھنا ہے؟ اگر کسی کو کسی سے محبت ہو اور وہ یہ بات کہے، مثلا کوئی شخص ہے، اسے کچھ ضرورت ہے، میڈیسن چاہیے، وہ بیمار ہے اور آپ کو بہت پیارا ہے، وہ کہے کہ یہ مجھے فلاں میڈیسن اٹھا دیں، پانی کا گلاس لا دیں، اور آپ اسے جواب میں کہیں گے آپ سے بہت محبت ہے، مجھے آپ سے بہت پیار ہے، میں آپ کو بہت پیار کرتا ہوں، وہ کیا میڈیسن اٹھا دیں، میں نے میڈیسن لینے کے ٹائم جا رہا ہے، بی پی لو ہو رہا ہے، یہ ہو، اور آپ اس کو وہ میڈیسن بھی نہ پہنچائیں اور آپ اسے یہ کہتے رہیں کہ مجھے بڑی محبت ہے، مجھے بڑی محبت ہے، مجھے بڑی، تو بتائیں آپ محبت میں کامل ہیں کہ ناقص؟ اگر آپ کو کامل محبت ہوگی، ادھر اس نے ابھی زبان سے جملہ نکالا ہوتا، اب بجلی کسی سورج سے تیزی کے ساتھ اٹھتے اور وہ لا کر اس کی بارگاہ میں رکھتے، آپ کہتے یہ نہیں اور بھی کچھ چاہیے۔ اگر حضور کے سچے اور سچے غلام ہیں تو آقا جو حکم میں وہ تعمیل کرنے کے بعد پھر گنبد خضرا کی طرف دیکھیں اور دیکھ کر وہاں سے پوچھیں یا رسول اللہ اور کوئی حکم؟ یہ سیرت ہے آقا کی۔ اب سیرت دیکھیں، آقا نے کہا کہ میں جا کر رقم بھیجتا ہوں تمہارے یہاں جانے سے پہلے۔ میرے آقا گئے اور وہ جو زبان سے بات نکالی تھی، وہ جو بات نکالی تھی اس پر پورا اتر کر دکھایا کہ پتہ چلے کہ
زبان سے جو بات نکال کر پورا کرتا ہے صادق کیسے بنتا ہے؟ وہ جو کمٹمنٹ کر کر گئے تھے، وعدہ کر کر گئے تھے کہ جا کر رقم بھیجتا ہوں، اسے ہڑپ نہیں کیا، معلوم تھا کہ وہ مجھے نہیں جانتے، معلوم تھا کہ یہ مجھے پا نہیں سکیں گے، معلوم تھا کہ مجھے ڈھونڈ نہیں سکیں گے، معلوم تھا کہ یہ باہر سے آئے ہوئے ہیں، یہ قافلہ یہاں کا نہیں، معلوم تھا۔ مگر سیرت تو یہی میرے آقا نے دی ہے، جب کچھ طے کر لو، جب کسی کو زبان دے دو، جب کسی سے کمٹمنٹ کر لو، جب کسی سے وعدہ کر لو تو اس پر پورا 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 اتر کر دکھا۔ اب جب انہوں نے چہرہ بندوہا کو دیکھا تو عشق میں ایسے ڈوبے کہ آقا سے آقا کا نام تک کچھ نہ بھول گئے، اور سیرت مصطفیٰ کو جب تکا کہ ہے بھی اتنا حسین اتنا جمیل، مگر اس کی سیرت یہ ہے کہ جو زبان سے بات نکالی ہے اس پر پورا بھی ایسے اتر کر دیا ہے، تو کہا کہ چلو نا اسی کی بارگاہ میں اپنے آپ کو کیوں نہ لے چلیں، اس کی قدموں میں کیوں نہ بیٹھ جائیں، اس سونے سے اس کی باتیں کیوں نہ سنیں، اور اس کی باتوں کو سن کر اس کی باتوں کو کیوں نہ مانیں۔ یہی قرآن نے کہا میں یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتا ہے بس وہ بہت بڑی کامیابی کو پا لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم آقا علیہ السلام کی سیرت پر چلنے والے ہو سکیں۔ آج اس نشست میں اگر کسی تک میری بات پہنچی ہے تو کم از کم ایک بات طے کر کے یہاں سے اٹھیں، اپنی ذات کو دیکھیں کہ آپ کی ذات کے اندر اگر کوئی ایسی بات موجود ہے جو میرے آقا کو پسند نہیں تو صرف آقا کے لیے، آقا کے خاطر صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے لیے آج ایک بات اس کو چھوڑ دیں، صرف آقا کے۔ یہ جب ایک چھوڑیں گے نا، یقین کیجیے یہ جو عمارت ہے اس کے نیچے والی کوئی جو بڑی کوئی اینٹ ہے برائی کی، گناہ کی، اسے نکال کر باہر پھینکے باقی اینٹیں بھی گر جائیں گی ایک۔ اور اپنے بچوں میں سے لازماً ایک بچہ مصطفیٰ کے نام پر وقف کر دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف اس لیے نہیں ہے کہ وہ جو جا کر وہاں پر کوئی پیسے لے کر کو بڑا ہوگا، نہیں، ایسا نہیں، وہ ڈاکٹر بنائیں، انجینئر، جو بھی وہ میں پہلے بات کر چکا وہ بنائیں، مگر قرآن مجید کا حافظ بھی بنائیں، قرآن مجید کو پڑھنے والا، سمجھ کر پڑھنے، ٹرانسلیشن جاننے والا وہ بنائیں، سلیکٹیو احادیث اسے پتہ ہوں، اور وہ اس لیے پتہ ہوں کہ جب ہم مر جائیں تو پیچھے ہمیں یاد کرنے والا ہو، دعا کرنے والا، دعا کرنے والا ہو، اور اس لیے بھی بنائیں کہ جب ہم مر جائیں تو تب بھی پیچھے یاد کریں، اور جب ہم زندہ ہوں اور ہم کوئی غلط سٹیپ لینے لگیں تو وہ بچہ چھوٹا ہو کر ہمیں کہے کہ بابا میرے مصطفیٰ نے یہ کام تو ایسے نہیں کیا، آپ سمجھ کیوں کھاتے ہیں، حضور نے تو منع کیا تھا، جھوٹ کیوں بولتے ہیں، حضور تو نہیں بولتے، وعدہ بے وفائی کیوں کر رہے ہیں، حضور تو وفا کرتے ہیں۔ اسی کہنے والا اللہ رب العزت ہم سب کے حال پر رحم کرم فرمائے، اور ہمیں یہ شعور عطا کر دے کہ کامیابی دنیا کی ہے یا آخرت کی، مصطفیٰ کے قدموں سے ملتی ہے۔ السلام